اللہ تعالیٰ نے والدین کے سارے حقوق بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ دعا مانگو، حقوق بھی ادا کرو، بازو بھی کھلے کرو، پیار بھی کرو، خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ کیا دعا کریں؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، مجھ سے کہو، دعا کرو میری بارگاہ میں، کہو رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان کی خدمت کرو اور پھر میرے حضور ان کے لیے التجائیں بھی کرو۔ بوڑھوں کے لیے آج اگر اسلامی ممالک میں بھی اولڈ ہوم بنانے کی ضرورت پیش آ جائے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جمعے والے دن آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کو اپنا درد درس کرنے لگا ہوں، میں ضرورت محسوس کرنے لگ گیا ہوں کہ ہمیں ایک اولڈ ہاؤس بنانا چاہیے، جس تکلیف سے آ کے بوڑھے اپنی ببتا سنانے لگیں، جس درد سے آ کے وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنے لگیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ طلباء کے لیے بھی مدرسہ بنائیں اور کوئی 10 کمرے بوڑھوں کے لیے بھی بنا دیں، یہ دل کرنے لگا ہے، کیونکہ 6 بچے تھے اور اکیلا باپ ان کی ضروریات، پڑھائی، دوائی، کھانا، ان کی سیریں افورڈ کرتا تھا۔ کیا ہوا ہے پھر 6 سارے مل کے بھی ایک باپ کا خرچ نہیں اٹھاتے؟ 6 مل کے بھی اماں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے؟ اماں کدھر رہتی ہے؟ حتیٰ وہ اماں کا چھوٹے سے پیار ہے ادھر ہوتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ دل پر سوچ سمجھ کے بتا، بات یہی ہے کہ اس کا چھوٹے سے پیار ہے، یا تیرا یا تیری گھر والی کا رویہ ہی ٹھیک نہیں کہ وہ رہ سکے؟ یہ سچ بتا کہ واقعی وہ جو تو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ حقائق کچھ اور ہیں۔ بوڑھوں کے لیے اسلام نے جو حقوق بیان کیے، بیان کرتے کرتے مدینے والے حبیب نے بات اتنی کھول دی، حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو اینا دیں یہ کو سانبھے آنا جائے۔ کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی۔ وہ کبھی جو التجا ہے، وہ دعا ہے، وہ جو برکت ہے تمہارے گھر میں، وہ جو بوڑھوں کے ساتھ تمہارا رویہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اس پر یار نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ بزرگ کونوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نکروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نو پوچھ دے نہیں، میرے نال صلاح نہیں کر دے، میرے کو چپ کر کے لنگ جان دے۔ میں نے تے کو پوچھتا ہے تو میں چپ کر کے کہنا بچے بڑے نیک نے، بڑے اچھے نے، لیکن میں کیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں؟ میرے عزیزو، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھوں کے ساتھ نیکی کرنے پر جو اجر بیان کیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ حضور نے بزرگوں کے ساتھ جو اکرام کرنے کے بعد اس کا نتیجہ بتایا ہے، اور جو انعام ملے گا کسی ضعیف آدمی کی خدمت کرنے پر، وہ انعام بڑا شاندار بیان کیا ہے۔ آپ کبھی ترمذی شریف کی اس حدیث پر غور کریں، میں عرض کرنے لگا ہوں تو انسان تو بڑی ساری روحانی عروج پہ چلا جائے کہ یار حد ہو گئی، اتنا بڑا انعام ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی بوڑھے کی اس کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا نا، تو جب تو بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک جوان مقرر کرے گا جو تیری خدمت کرے گا۔ آپ نے خدمت کی، اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ ڈیوٹی لگائے گا بندے کی۔ آپ نے بوڑھے کی خدمت کی، اور جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ چلی گئیں۔
اللہ نے بندہ مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ حضور فرماتے ہیں رب نے نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی، اللہ نے، کہ اس نے ایک بوڑھے کی خدمت کی تھی، اب ایک جوان اللہ مقرر کرے گا۔ اور اس حدیث میں تصریح نہیں فرمائی، یہ ترمذی کی ہے، تصریح نہیں کی کہ وہ بیٹا ہی ہوگا، بھتیجے کی بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی شاگرد کی بھی لگ سکتی ہے، کسی گلی محلے میں بھی کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو اس کی خدمت کر، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نوکری کر، ڈیوٹی کر۔ ہمارے دین نے بوڑھوں کے لیے گنجائش رکھی، نماز میں سجدہ ضروری ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا تو کہا کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا، اشارے سے پڑھ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ تم اگر حج نہیں کر سکتے، صحت اجازت نہیں دیتی، فرض ہے، سرمایہ ہے، تو کسی کو بھیج کے کرا لو۔ جب اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لیے اتنی گنجائش پیدا فرماتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تو گنجائش ہونی چاہیے نا۔ ہمارے دلوں میں بھی عمر رسیدہ ہونا، عمر کا بڑا ہونا اعزاز ہے۔ کچھ نہ کریں، اپنے دل میں ان کا اکرام تو کریں۔ میں بعض ایسے کم نصیب لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ذوف کی وجہ سے اپنے لیے وہ ہنسنے کا سامان کرتے ہیں، ان کے منہ میں دانت نہیں رہے تو یہ اس بات کو بطور شغل کے اپنا لیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشوار ہے، تو یہ بعض بوڑھوں کو غصہ دلا کے چڑھا کے خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ اللہ کا اکرام کیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کا اکرام کیا۔ یا رسول اللہ کس کس کا؟ فرمایا جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی، اور جس بندے نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، دین کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے رب کی عزت کی، اور فرمایا جس نے بوڑھے مسلمان کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اس اکرام کو آپ غور سے دیکھیے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی بوڑھے کو، میں آپ سے عرض کروں، میں یہاں دوست مجھ سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ان کو مرتب ہو کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کو آنا پڑتا ہے، تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں بزرگوں کو پہلے ملا لو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوڑھے آدمی کے لیے کچھ زیادہ دیر کھڑا رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کے اعزاز کے بھی خلاف ہے، ان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے کہ آپ ان کو آپ آگے بڑھ کے ملیں، کیا حرج ہے؟ آپ ان کی سفید داڑھی کا اکرام کریں جس کی اللہ بھی حیا فرماتا ہے۔ آپ اپنے سے عمر رسیدہ لوگوں کا اکرام کریں گے تو ان کی عزت تو ہوگی، آپ کی تربیت بھی نظر آئے گی۔ آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ ماں باپ نے سینچا ہے، اساتذہ نے توجہ دی ہے، مشائخ نے تربیت دی۔ آپ بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو نرم کریں، آپ ان کے حق میں اپنی رائے کو عمدہ کریں، آپ اپنے دل میں ان کے لیے گنجائش بنائیں، خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک بوڑھے آدمی آئے حضور علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں، تو کچھ لوگوں نے انہیں جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کی، تو اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو سکھائی ہی رحمت کرنا ہے اور ہم نے تو بتایا ہی اکرام کرنا، تو جسے نہ چھوٹے پہ رحمت ہے، دیکھیں نا بڑوں کی بھی ڈیوٹیاں ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا چھوٹوں پہ رحم کرنا، ان کو بھی تاکیداً منع فرمایا، اور چھوٹے سے کہا تم نے اس کا اکرام کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کتنا حسین سنگم بنے گا، کتنا شستہ عمل بنے گا، اور کس قدر خوبصورت ماحول بنے گا۔ بڑا شفقت ہی کرتا جا رہا ہے اور چھوٹا احترام ہی کرتا جا رہا ہے۔ انداز کتنا انوکھا ہوگا، خوشبو کتنی پھیلے گی، ٹھنڈک کتنی ہوگی، اس کے اندر حسن کتنا چھلکے گا۔ تو میرے عزیز اپنے بزرگوں کا، ضعیف لوگوں کا کچھ اکرام کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابا جی سخت بڑے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابا جی کی سختی کا بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا افسر بھی سخت ہے، حالانکہ انہیں زندگی میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے سخت ہیں پر ان سے کام ہوتا ہے نا، لہذا ان کی سختی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ابا جی سخت ہیں، جب بچپن میں آپ کو پال رہے تھے تب سخت نہیں تھے،
جب وہ روز موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لینے جاتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے اسکول میں، تب سخت نہیں تھے۔ جب زندگی کے 20-25 سال تیرے لیے صبح سے شام تک مزدوریاں کر کے رزق کما کے لاتے تھے اور پرانے کپڑے پہن کے تجھے نئے پہناتے تھے، تب سخت نہیں تھے۔ ایک بزرگ کا فرمان یاد رکھنا، بڑا نفع دے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے ماں باپ کی سختی برداشت کر لو، انشاءاللہ پھر ساری زندگی کسی اور کی سختی سہنی نہیں پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، پھر تمہیں اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں عجیب منظر میں دیکھتا ہوں زمانے میں کہ یہ سب کا خیال ہے کہ ہماری عزت ہو، تو بھئی آپ بھی تو کسی کی کریں نا۔ یہ سب کا خیال ہے کہ ہمارا اکرام کیا جائے، تو آپ بھی کسی کا کریں۔ یہ سب کا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم آئے جب میں سینئر سٹیزن بن جاؤں اور میں بوڑھا ہو جاؤں اور بزرگ ہو جاؤں، تو بھئی آپ بھی کسی کا اکرام کریں تاکہ اس وقت آپ کے لیے بھی آسانی بنے۔ بوڑھوں کے نرم دل، ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کی عزت ہو، ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہاں ایک الگ بات ہے کسی میں عاجزی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ضرورت نہیں، لیکن بزرگی تقاضا کرتی ہے کہ اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ علامہ اسماعیل حقی لائے ہیں روایت، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا حضور میرے رزق میں برکت نہیں، تو حضور فرمانے لگے کہیں تو بوڑھوں کے آگے آگے تو نہیں چلتا، تو بزرگوں کا گویا احترام کرنا شروع کر دے، اللہ تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ لیکن ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ خاص جذبات پیدا نہیں ہوتے، ہمیں وہ آج ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو مزاجن بے ادب ہوتے ہیں، طبعاً بے ادب ہوتے ہیں، تو ہم یہ ادب، یہ احترام، یہ چھوٹی سی قید ہوتی ہے، تو ہم چونکہ کسی قید کے قائل نہیں، آزاد جینا چاہتے ہیں، مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، مرضی سے سونا چاہتے ہیں، مرضی سے آنا جانا چاہتے ہیں، تھوڑی سی قید ہمیں بھاری لگتی ہے۔ یاد رکھنا اگر زندگی میں بزرگوں کا احترام کریں گے، اکرام کریں گے، آپ کو پتہ ہے اسلام نے کچھ احکام بیان کیے، کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے حضور کے سامنے، تو نبی پاک نے فرمایا جو تم سے بڑا ہے پہلے اسے بات کرنے دو۔ کچھ شریعت نے فقہا کے لیے خاص احکام بیان کیے، مثلا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ نماز کی امامت کرنی ہے، اب امامت کے لیے 2 لوگ یا 3 لوگ مل گئے ہیں، تینوں ہی حافظ ہیں، تینوں ہی قاری ہیں، تینوں ہی مسائل نماز سے ایک جتنا آگاہ ہیں، تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ بہترین انداز میں امامت کر سکتے ہیں۔ اب تینوں موجود ہیں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو فقہا نے لکھا دیکھ لو عمر کس کی زیادہ ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کر لو۔ یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے، یہ بھی ایک وجہ اعزاز ہے، اور عشاق کی اپنی بات ہے، عاشق اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں۔ ایک عاشق نے کہا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کا زمانہ ہم سے آگے ہے نا، اس کا زمانہ نبی پاک کے زمانے کے قریب ہے، تو ہم تو اس لیے بھی اکرام کرتے ہیں کہ اس کا زمانہ رسول پاک کے زمانے کے قریب، ہم زیادہ بعد میں آئے ہیں تو اس کا زمانہ حضور کے ظاہری زمانہ مبارک کے قریب ہے، لہٰذا ہمارا عشق تقاضا کرتا ہے کہ جس کا زمانہ حضور کے زمانے کے نیڑے ہے ہم تو اس کا احترام کریں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے جب اپنے سے سینئر کا اس لیے احترام کیا جا رہا ہے کہ اس کا زمانہ قریب ہے، تو پھر صحابہ کا کتنا کوئی احترام ہوگا، پھر اولاد رسول کا کتنا کوئی احترام ہوگا۔ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح ہی صبح عید ہوتی تھی، کیونکہ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو بزرگوں کے لیے اپنے رویوں میں نرمی، اپنی طبیعتوں میں نرمی اپنے بزرگوں کے لیے۔ اور میں عرض کروں کہ انسان سب سے زیادہ قابل رحم بڑھاپے میں ہوتا ہے، اس نے بڑا عروج دیکھا ہوتا ہے، اس نے بڑا کچھ اپنے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، ساری کنجیوں پر اس کا قبضہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جب اپنے سامنے ان چیزوں کو بکھرتا دیکھتا ہے، سمٹتا دیکھتا ہے، تو طبیعت کے اندر بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہاری برکت تمہارے اکابر کی وجہ سے، تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہیں برکت ملے گی۔ بزرگوں سے اگر رویہ ٹھیک رکھو گے تو برکت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا، رحم ہو جائے گا۔ لوگ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب میں کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا، سب میرے ماں باپ کی دعا، دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت میں بڑا قرار آتا ہے۔
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے ڈھیر سارے اساتذہ سے پڑھا ہے، اور کتاب کا میرے ساتھ تعلق یہ رہا کہ یوں بھی ہوا کہ 300 صفحے کی کتاب ہے تو میں نے شروع کی ہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ کے اٹھاؤں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا، بڑے لوگوں سے سیکھا، لیکن مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا آپ کی اصل یونیورسٹی کا نام کیا ہے تو میں کہوں گا میری اماں۔ مجھے کوئی کہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے سیکھنے کا موقع ملا تو میں کہوں گا میری والدہ سے، اپنے والد صاحب سے۔ میں نے جو تربیت اور مزاج اور ٹھہراؤ پایا اپنی والدہ سے پایا، اور میں نے ان کی شخصیت کے اندر جو دیسی پن پایا نا، سادگی، اس کو میں نے اصل سمجھا کہ یہ اصل ہے، اس میں ملمہ سازی نہیں۔ دیہات کے لوگوں میں وہ چالاکیاں نہیں جو دور جدید کے لوگوں میں اللہ ماشاءاللہ آ گئی۔ جو ہے وہی ہے، جو ہے وہ اصل ہے۔ تو آپ اپنے بزرگوں کی برکات اپنے مزاج کے اندر شامل رکھیں، ان کی طبیعتوں کو شامل رکھیں، کہیں اگر وہ تلخ ہیں تو انہیں برداشت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے خاص احکامات جاری کیے۔ اصل میں نا ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مغرب سے آئی ہیں، اور جو مغربی معاشرہ ہے وہ سارے کا سارا مادیت پر مبنی ہے، مادہ پرستی ہے۔ اب 18 سال کے ہو گئے، آپ فارغ ہیں، نکلیں گھر سے، آپ کے والدین کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں وقت بتاتے ہیں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ پر قانوناً کوئی پابندی نہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا نکاح کے وقت بھی اگر ولی موجود نہ ہو تو گویا نکاح میں وہ حسن نہیں جو حسن ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی کہا کہ اس کا باپ موجود ہو۔ آپ آج بھی رجسٹر کھول لیں نکاح کا تو لکھا ہوتا ہے دلہا یا اس کے وکیل کے دستخط، تو وکیل کے کھانے میں کس کو لکھا جاتا ہے؟ والد کو۔ وکالتیں باپ کے نام۔ تو چونکہ مغربی سوسائٹی مادیت پر مبنی تھی، صرف پیسے کماؤ باقی چھوڑ دو، تو ہمارے ہاں لوگوں نے اس طرف توجہ کی تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننے لگے، یہاں بھی بوڑھوں کو سکریب کا مال سمجھ کے ہم نے چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی طبیعت اس طرح کی بنائیں، اپنا لہجہ اس طرح کا بنائیں کہ جس میں بزرگوں کے لیے احترام ہو، جس میں بزرگوں کے لیے اچھے جذبات، جس میں اپنے بزرگوں کے لیے ہمارے نا یہ فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، فقہی مسائل، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف رحمت ہے۔ مثلا فقہی مسائل، ایک ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف، وہ ٹھیک نہیں۔ فقہی اختلاف، یہ فقہی مسئلہ ہے کہ آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے، رفع دین کرنی ہے، یا یہ فروعی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات ان میں ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے بزرگوں میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ سپیکر کے اندر نماز پڑھائیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے یا اس کا اصل حسن قائم نہیں رہتا، یہ ایک مسئلہ ہے فقہی۔ تو ایک مسئلہ چل گیا فقہی جس میں کچھ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، دلائل ہوتے ہیں سب کے پاس، وہ اپنے اپنے، لیکن یہ بزرگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ امام شافعی، امام مالک کا، امام مالک، امام احمد بن، یہ لوگ ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں۔ فروع میں عقیدہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز۔ تو ہمارے ایک دوست تھے تو ان کا اس مسئلے میں موقف اور تھا، استاد صاحب کی رائے اور تھی، تو کچھ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، لیکن بڑے حسین لوگ تھے، اختلاف بھی احترام کے ساتھ کرتے تھے، اختلاف میں بھی وہ آداب نہیں چھوڑتے تھے۔ تو استاد صاحب نے بلایا اور بلا کے کہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ کہ میں کرتا ہوں۔ تو کہا میری رائے تو یہ ہے۔ تو میں اپنے اس دوست کا قائل ہو گیا۔ استاد صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ دلیل ہے، اور جس بندے کو تم نے مسئلہ بتایا مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور میں نے تو یہ رائے دی ہے۔ تمہارے وہ کلاس فیلو کہنے لگے استاد صاحب میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اور آپ نے مجھے کتاب و سنت پڑھنے کا جو سلیقہ بتایا، اس سلیقے کی روشنی میں مسائل بھی اخذ کر سکتا ہوں، دلیل بھی دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ میرے استاد ہیں، آپ جیسے حکم کریں میں ویسے رائے دینے کو بھی تیار ہوں، میں اڑوں گا نہیں، میں زید فقہی مسئلہ ہے، میری رائے اور ہے، آپ کی رائے اور ہے، لیکن برکت چونکہ بڑوں سے ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، لہٰذا میں اپنی رائے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، ایک عالم دین دلائل رکھنے کے باوجود اگر اپنے استاد کے سامنے اپنی رائے چھوڑ کے استاد کی رائے پہ عمل کرتا ہے، چلو مہربانی کرو کبھی آپ بھی ابا جی کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دو، کبھی آپ بھی کو ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا۔
آپ بھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی رائے سے رجوع کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک اور بات یاد آ گئی، تو کہیں سفر پہ جانا تھا دوستوں نے سیر کے لیے کالج کے زمانے میں، تو انہوں نے پہلے وعدہ کیا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ان سے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہنے لگے میری امی نہیں مانتی۔ تب نوجوان بچوں کے لیے تو یہ بڑا خطرناک جملہ، سب نے مذاق کیا۔ تو میں آیا تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ جی وہ صاحب مکر گئے، نے کہنے میری امی نہیں مانتی، وہ تو امی تو بغیر قدم بھی نہیں چکتا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو طنز کر رہے ہو، اس کو تو بلاؤ، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے، تو قابل زیارت آدمی ہے جو ماں کی بات مانتا ہے۔ ایک سیر ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں۔ اس نے کہا امی کہتی ہے ابھی میں نہیں جانے دیتی، تو میں مان گیا ہوں۔ تو یہ قابل تحسین ہے کہ قابل تنقید ہے؟ آپ نے اسے تنقید کا باعث بنا لیا ہے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ کا لہجہ اکرام والا، احترام والا، محبت والا، اور آپ ادب کریں۔ آپ کوئی بھی ہیں، آپ احترام کریں، کوئی بھی ہیں آپ، اور احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کچھ لوگوں کا اس لیے احترام کریں کہ وہ عالم ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ وہ بزرگ ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں ہمارے والدین کے دوست ہیں، کچھ کا اس لیے احترام کریں کہ ہم نے ان سے پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ احترام کے جذبات پیدا کریں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کے آئے، یا رسول اللہ میرے ابا جی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے۔ تو جناب صدیق اکبر کے والد بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے۔ وہ جیسے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، اگر ان کا یہ سنو ذرا اور اس کا ذرا لطف لے کے دیکھو۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا کلمہ پڑھنے کا ارادہ بن گیا تھا تو یہ بوڑھے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، پریشان مجبور تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو ان کو تکلیف کیوں دی؟ مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا، میں گھر آ جاتا، گویا کنواں پیاسے کے پاس آ جاتا، گویا رحمتیں قریب آ کے برستی، گویا محبوب کریم علیہ السلام کا کرم قریب آ کے چھلکتا۔ یہ بزرگ ہیں۔ اگر رسول پاک بزرگوں کا اتنا اکرام امت کو سکھاتے ہیں تو پھر بتاؤ ہمیں کتنا کو احترام کرنا چاہیے بڑوں، کس قدر زیادہ ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے۔ اپنے بزرگوں کا اکرام کریں یار، ان کو مشورے میں رکھیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں۔ اماں کو فون کیا کرو گھر میں، کہا کرو آج میں نے نہیں روٹی کھانی جب تک آپ نہیں پکائیں گی، اس کی تو طبیعت ہی ٹھیک ہو جانی ہے بالکل۔ وہ مینو منڈے آکھیا ہے تسی مینو دیو اج میں ہی پکانی ہے، وہ آپ ٹھیک نہیں ہے، بیمار نہ ہوتا فون آیا ہے انہیں کھانی نہیں، مینو پتہ ہے ہوتا۔ یہ آپ کریں اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ۔ آپ والد صاحب کو کہیں کہ آئیں آپ سے مشورہ کرنا ہے، اور آپ نے جو رائے دینی ہے میں نے وہ بے شک کہے کہ جناب میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں۔ یہ جو تھوڑا بہت پیر مانتے ہیں نا، ہم تھوڑا بہت پیر ابا جی کو بھی مان لیں، کوئی حرج نہیں، تھوڑا بہت مرشد اماں کو بھی مان لیں، کوئی حرج والی بات۔ یہ بھی بابا صاحب نے کہا ہے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ کچھ تھوڑی سی توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے عمل کے ذریعے بڑوں کو، بزرگوں کو اعزاز دینے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ بزرگوں کو اعزاز اپنی عملی سیرت کے ذریعے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان سب سے عمر میں بڑے تھے۔ تو حضور کے پاس پانی تھا، کوئی مشروب تھا پینے کا، تو سرکار دینے لگے تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلے تو فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ ان سب سے سینئر ہیں، اور برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا آپ کو اعزازاً پہلے دیا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں نوجوانوں سے باقاعدہ اس بات پر تاکیداً ان سے وعدہ لوں کہ یار کچھ بھی ہو جائے نا، ماں باپ کے آگے اوف نہیں کرنا، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جتنے بھی بزرگ آپ کو ملے نا، مہربانی کرو، ان کے دل بچوں سے بھی زیادہ نازک ہو جاتے، ان کو ٹائم دو، اعزاز دو۔ بعد میں ایسا پچھتاؤ گے کہ پھر زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جتنا مرضی انسان اونچا اڑے ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر سکتا۔ نبی پاک جناب ام ایمن کی قدر کرتے،
حضور حضرت حلیمہ کے آنے پہ کھڑے ہوئے، چادر اتار کے بچھائی، رضائی والد آئے تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بڑوں کا اکرام کر کے، جناب عباس آئے تو حضور کھڑے ہو گئے، میرے چچا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً ہمیں کہا ہے بزرگوں کے ساتھ آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ نوجوانوں، مجھے پتہ ہے کچھ والدین کی طبیعت سخت ہے، پر اللہ نے ہمارا والد بنایا ہے نا، انہوں نے بھی ہماری ساری تکلیفیں، میرے قریبیوں میں ایک دوست ہیں کہ ابا جی بڑے سخت ہیں، تو وہ اکثر شکایت کرتے رہتے تھے ابا جی بڑے سخت نے، ابا جی بڑے ڈاڈے نے جی، تو ان کی دسی حضرت صاحب، تو ان کا کوئی آپریشن تھا، چھوٹا سا آپریشن تھا۔ ان کے دوست بھی مجھے کہتے تھے کہ ابا جی نے بڑے ڈاڈے نے، چھوٹا سا آپریشن تھا، تو مجھے فون کر کے نا تو ابا جی رو پڑے، کہنے لگے پیر صاحب دعا کرنا، منڈے دا آپریشن ہے تے تانوں پتہ ہے اپنے دکھ ویکھے جاندے نے، اولاد دے نہیں جے ویکھے جاندے، دعا فرمانا۔ میرا دل کرے کدی مینوں ملے نہ ہونا آ کے، تینوں میں دساں کرما لیا، تو کہنا ڈاڈا بڑا ہے، اس نے تو رو رو کے حد کر دی تیرے لیے۔ ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے، مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا۔ بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا ہے نا، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو، تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے، اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، اب ہی اس مقام پر آ جائے، اب ہی کچھ سوچ لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ روز استغفار کرے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولیوالدی، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اتحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بنا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا، اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی ولیوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ 10 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، انہوں نے 6 شادیاں کی مختلف وقتوں میں، 10 بیٹے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دادی جو ہیں سگی دادی، ان سے 3 بچے ہوئے جناب عبد المطلب کے، ایک حضرت عبداللہ، ایک جناب ابو طالب اور ایک زبیر۔ یہ 3 بچے، یہ سگے 2 چچا ہیں، باقی بھی چچا ہیں، ابو لہب بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، لیکن یہ 2 سگے بھائی ہیں ابو طالب اور زبیر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبداللہ چھوٹے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، لیکن خوبصورت سب سے زیادہ تھے، حسین سب سے زیادہ تھے، اور بہادر سب سے زیادہ تھے، سخی سب سے زیادہ تھے، اور گفتگو کرنے کا ملکہ اور سلیقہ اور اپنی بات سمجھانا اور دل میں اتار دینا اس کا طریقہ سب سے زیادہ آتا تھا،
اور جب گفتگو کرتے حضرت عبداللہ تو کسی شخص کے چہرے پر نظر ٹکا کے نہیں، نظریں جھکا کے بات کرتے، اور کمال یہ تھا کہ حسن ہے، جمال ہے، جوانی ہے۔ ایک عورت فریفتہ ہو گئی، اس نے آ کے حضرت عبداللہ کو دعوت دی کہ میں اتنا کچھ دوں گی، آپ میری طرف متوجہ ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار، مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی غیرت ہوتی ہے، وہ میں غیرت مند ہوں، کبھی کسی ناجائز چیز کی طرف توجہ کر سکتا۔ یہ جو یہودی تھے نا، یہودی شروع سے بڑے مکار ہیں، انہوں نے تورات کے اندر وہ نشانیاں پڑھ لی تھی نبی پاک علیہ السلام، یہ جانتے تھے جناب عبداللہ کو کہ حضور کا نور یہاں منتقل ہو گیا۔ ان کے جو کاہن تھے نا، کاہن، یہ جانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ وہ معاملہ حل ہو گیا، آپ زمزم کے کنویں کا حل ہو گیا، بیٹا ذبح کرنا ہے، قرآن اندازی کی تو قرہ نکل آیا جناب عبداللہ کے نام کا۔ اب جب بیٹا ذبح کرنے لگے تو ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سب سے خوبصورت بچہ۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو تورات جاننے والا کوئی ہو اس کے پاس جائیں۔ ایک بی بی تھی، بڑی ماہر تھی تورات جاننے، اس سے جا کے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی اس کا طریقہ ہے نا، آپ ایک طرف جناب عبداللہ کو کھڑا کریں، ایک طرف ایک اونٹ کھڑا کریں، قرآن اندازی کریں، اگر تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا تو اونٹ ڈبل کر کے پھر قرآن اندازی کر لیں، اور اگر پھر قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا تو اونٹ 2 کی جگہ 4 کر دیں۔ جب تک قرہ اونٹ کے نام کا نہیں نہ نکلتا، اونٹ بڑھاتے جائیں، ڈبل کرتے جائیں، 2 کے 4 کیے، 4 کے 8 کیے، اونٹ تقریباً 100 ہو گیا۔ 100 اونٹ جب ہوا نا تو پھر جا کے قرہ نکلا، یعنی ایک ایک 2 کر کے اونٹ، یعنی ایک ایک کر کے سمجھ لیں اونٹ بڑھائے جا رہے تھے۔ تو اب 100 اونٹ ہوا تو قرہ نکلا اونٹوں کے نام کا، تو 100 اونٹ ذبح ہوئے جناب عبداللہ کی طرف سے۔ اس وقت سے طے ہو گیا عربوں میں کسی کا خون بہا دینا ہو، کسی شخص کے انتقال پر دیت دینی ہو، جرمانہ تو 100 اونٹ ہے۔ اور یہ اس طرح طے ہوا کہ اسے نبی پاک نے بھی قائم رکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کہا تھا آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، تو حضور مسکرائے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضور 2 ذبیح کون سے؟ فرمایا ایک جناب اسماعیل اور ایک میرے والد جناب عبداللہ۔ ان کے لیے دمبا آ گیا تھا، گویا ان کے لیے 100 اونٹ بن گئے تھے، لیکن دونوں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہو۔ وہ چونکہ جانتے تھے یہودی، یہ ساری باتیں مشہور ہو گئی، ان کا حسن بھی، جمال بھی، خوبصورتی بھی، اور پھر 100 اونٹ ان کی طرف سے ذبح ہوئے، یہ ساری باتیں بھی جب معروف ہو گئیں، تب یہودی جو تھے وہ چاہتے نہیں تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبوت ادھر جائے۔ وہ تو اتنا جانتے تھے حضور کو کہ قرآن کہتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، وہ تو محبوب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، یعنی 2 بچے جڑواں ہوں تو کوئی اور پہچانے نہ پہچانے، ماں باپ پہچان لیتے ہیں، یہ تو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے۔ تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کے جناب عبداللہ کو شہید کرنے کی غرض سے آئے۔ ایک جنگل میں آپ تشریف فرما تھے، واپس آ رہے تھے تو وہ شہید کرنے آ گیا یہودی، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق بھیجی آسمان سے، جنہوں نے انہیں مار بھگایا۔ جب وہ مار کے بھگا رہے تھے نا تو نبی پاک کے نانا جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بیٹی بھی اس دور کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک باز، اخلاق میں سب سے زیادہ اعلیٰ، اپنا مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہے، چونکہ نبی پاک کے والدین ملت ابراہیم پر ہے، اس طریقے پر عبادت، ریاضت، بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے پاک۔ وہ بھی بڑی پاکیزہ تھیں اور بڑی دنیا چاہتی تھی رشتہ ہو جائے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت آمنہ کے والد کہنے لگے لو بھائی مجھے تو رشتہ مل گیا ہے۔ انہوں نے جا کے کسی طریقے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا۔ جناب عبد المطلب بھی جانتے تھے کہ بڑی شانوں والی بیٹی ہے، اللہ نے موقع بنایا، یہ نکاح ہو گیا، اور پھر امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔
یہ حسین نونہال نبی کریم علیہ السلام جناب آمنہ کی گود میں آئے اور کسی پکارنے والے نے کہا ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی۔ میں ضد نہیں کیا کرتا پر میرا دل کرتا ہے ہم سارے حضور کی والدہ پر درود کہیں، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے۔ بولیے ذرا، ہو درود تجھ پہ بھی، ہو درود تجھ پہ بھی، تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تیری گود کتنی حسین ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ قربان جائیں حضرت آمنہ کی گود میں، اور ابھی نبی پاک والدہ کے شکم نور میں تھے کہ جناب عبداللہ تجارت کرنے کے لیے گئے۔ آپ کے والد، بعد نے لکھا ہے آپ کے ننہال تھے، بعد نے لکھا ہے آپ کے والد کے جناب عبد المطلب کے ننہال تھے مدینے میں۔ وہاں واپسی پہ جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا، بخار ہوا، انتقال ہو گیا، اور پھر 6 سال عمر تھی یا 4 سال عمر تھی، با اختلاف روایات جناب آمنہ حضور کو لے کر گئیں قبر پر جناب عبداللہ کی، اور واپسی پر مقام ابوا پر ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اور جناب ام ایمن کہتی ہیں جناب آمنہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو مجھے بیٹا تھما کے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مجھے تھما کے کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ تو میں نے کہا جناب آمنہ آپ بھی جا رہی ہیں اور ان کے والد بھی چلے گئے، تو کہتی ہیں کہ وہ آرام فرما تھی، طبیعت ان کی علیل تھی، تو کہنے لگی ام ایمن سن، اس کے باپ بھی رخصت ہو گئے، میں بھی جا رہی ہوں، پر ہمارا ذکر کبھی دنیا سے نہیں جائے گا، ہمارا ذکر تا صبح قیامت بعد قیامت بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو جناب ام ایمن کہتی ہیں میں نے کہا وہ کس طرح؟ تو کہتی ہیں بیماری کے عالم نے اشارہ کر کے کہنے لگی میں نے چونکہ پاکیزہ بیٹا پیدا کیا ہے لہذا میرا ذکر قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے گا۔ اس لیے مہربانی کریں اپنے بزرگوں کے لیے اپنے جذبات کو اعلیٰ کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔